ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد کی آزمائش۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت داؤد اپنی محراب میں عبادت میں تھے، جبور پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک خوبصورت پرندہ کبوتر کی طرح کا ظاہر ہوا اور وہ حضرت داؤد کے سامنے آ بیٹھا۔ انہیں خیال ہوا کہ اس کبوتر کو پکڑ کر اگر میں اپنے چھوٹے بچے کو دے دوں تو وہ بہت خوش ہوگا۔ جب اس پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو وہ دور ہٹ گیا۔ حضرت داؤد جبور پڑھنے سے غافل ہو گئے۔ وہ کبوتر ایک جھروکے سے باہر نکل گیا۔ حضرت داؤد چھت پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کبوتر کہاں گیا۔ آپ نے دیکھا کہ کبوتر اوریا کے باغ میں چلا گیا ہے۔ آپ نے جب ادھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت باغ کے حوض میں غسل کر رہی ہے۔ حضرت داؤد کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس سے میں نکاح کر لوں۔ یہ عورت تو بہت ہی لائق اور سمجھدار معلوم ہوتی ہے، اسے تو شاہی محل میں رہنا چاہیے۔ ملک کے رواج کے مطابق آپ نے اوریا کو بلایا اور کہا، تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب اوریا ایک لڑائی میں شہید ہوا تو حضرت داؤد نے اس عورت کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ کچھ عالموں نے لکھا ہے کہ وہ عورت اوریا کی بیوی نہ تھی بلکہ اس سے اس کی منگنی ہوئی تھی۔ بعد میں جب حضرت داؤد کا اس کے پاس پیغام پہنچا تو اس کے گھر والوں نے اس نئے پیغام کو قبول کر لیا اور اوریا کی منگنی ٹوٹ گئی۔ خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی، لیکن اس سے زیادہ یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ شادی کا پیغام شہید ہونے کے بعد دیا گیا اور نکاح عدت ختم ہونے کے بعد ہی ہوا۔ ایک دن حضرت داؤد اپنے عبادت خانے میں جبور پڑھ رہے تھے کہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس وقت وہ ان کے پاس پہنچ سکے۔ باہر پہرے دار پہرا دے رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے۔ حضرت داؤد دل میں ڈرے کہ شاید یہ کوئی دشمن ہو جو اس طرح بغیر اجازت تنہائی میں ان کے پاس آ پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم دونوں کا جھگڑا ہے، آپ ہمارے بیچ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ حضرت داؤد نے کہا، تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی مجھے سونپ دے، اور بات چیت میں یہ مجھ پر حاوی ہو گیا۔ حضرت داؤد نے فرمایا، اس شخص کی اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی بھی ملا لینے کی مانگ کر کے تجھ پر ظلم کیا، اور بہت سے ایک ساتھ رہنے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد کو خیال ہوا کہ یہ فرشتے تھے اور مجھے میری بھول پر اصل میں تنبیہ دی گئی ہے۔ حضرت داؤد سجدے میں گر گئے اور اپنے خدا سے معافی چاہنے لگے۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد 40 دن تک نماز اور سجدے میں پڑے رہے، پھر خدا نے ان کی غلطی معاف کی۔ اس کے بعد حضرت داؤد 30 سال اور زندہ رہے۔ وہ اکثر شہر سے باہر نکلتے اور لوگوں کو جبور پڑھ کر سناتے، جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوتا تھا۔ خدا نے حضرت داؤد سے فرمایا تھا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں کے بیچ حق کے ساتھ حکومت کر، اپنی خواہش پر نہ چل، نہیں تو وہ تجھے خدا کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ حضرت داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اس کے بعد دنیا سے انتقال فرما دیا۔ جزاکم اللہ خیر۔